امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت ہیں جو آخری دن تک تقسیم ہندوستان کی مخالفت کرتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کمپنی کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار براہ راست شہنشاہ برطانیہ کو منتقل ہو گیا۔ تقریباً 100 سال کی غلامی نے نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کی خودآزاد صلاحیتوں کو متاثر کیا بلکہ وہ سرزمین جو اپنی خوراک پیدا کرنے میں خود کفیل تھی وہاں قید پڑتا گیا، کیونکہ ہندوستانی وسائل، زرخیز زمین، ذخائر اور لوگوں کی محنت کو برطانوی منڈیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھپایا گیا۔ آزادی کی اس طویل جدوجہد میں مولانا جیسے لوگ سامنے آئے۔ یہ ویڈیو مولانا کی آٹو بائیوگرافی انڈیا ونز فریڈم کا ریویو ہے۔ اس مکمل ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد میرے پاکستانی بھائی جنہوں نے مطالعہ پاکستان بڑے ٹھوس حقائق سمجھ کر رٹا لگایا ہے، اور بھارت کے وہ لوگ جو گاندھی جی کو فریڈم فائٹر نہیں مانتے، اس کے بعد ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ایک سوال جو اکثر زیر بحث ہوتا ہے کہ گاندھی جی بڑے لیڈر تھے یا مسٹر جناح، لیکن مولانا کے کردار اور نظریات پر چاہے وہ پاکستانی ہوں یا ہندوستانی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ یہ مولانا کی شخصیت کا سیر ہی تھا جو میٹنگ ہو یا مجمع، انگریز ہوں یا ہندوستانی، مولانا کے دبنگ لہجے کے آگے سب کو اپنی بات قبول کرنے پر مائل کر دیتے تھے۔ آزادی ہند ہمایوں کبیر نے مرتب کی۔ اب ہم انڈیا ونز فریڈم کا ریویو پیش کرتے ہیں کہ آخر ہندوستان تقسیم کیسے ہوا، کون قصوروار تھا۔ مولانا آزاد کا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔ ان کے والد مولانا خیر الدین کی ایک عربی کتاب 10 جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی جس نے انہیں پورے عالم اسلام میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آزاد 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آزاد کی ابتدائی تعلیم مولانا خیر الدین نے خود ہی کی۔ آزاد مطالعہ کے بہت شوقین تھے۔ سر سید کے خیالات نے انہیں بہت متاثر کیا کہ جدید زمانے میں ایک تعلیمی یافتہ شخص کو سائنس، فلسفہ اور ادب کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ محمد یوسف جعفری سے انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ آزاد بھی اس ذہنی بحران کی کیفیت میں مبتلا تھے جو آج ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے مذاہب اور مخصوص فرقے کی تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں اور علماء کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی اور مذہب اور فرقے کے عقائد اور واقعات کا علم نہیں ہوتا۔ اپنی بات اور عقائد کو شدت کی حد تک دوسروں پر تھوپنے کا رواج عام ہو جائے تو افراتفری پھیل جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو عقائد کی بنیاد پر پرکھیں، ان کے کردار پر نظر ثانی کریں اور امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آزاد کو بھی سچائی تلاش کرنی تھی۔ ان کے زمانے میں بھی ایک فرقہ خود کو راسخ العقیدہ جبکہ دوسرے کو کافر قرار دیتا تھا۔ انہوں نے اپنا وقت طویل مطالعے میں صرف کیا اور موروثی اکانات سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنا قلمی نام آزاد اختیار کیا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے ہندوستان کے معاشی اور سیاسی ترقی یافتہ صوبے بنگال کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی زمانے میں آزاد شری سیام سندر چکرورتی سے ملتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر فیلڈ فلر کہتے تھے کہ مسلمانوں کی حیثیت انگریز کی نظر میں چہیتی بیوی کی ہے اور انقلابیوں کی یہ رائے تھی کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان رکاوٹ ہیں۔ شری سیام نے دوسرے انقلابیوں سے آزاد کا تعارف کروایا۔ پہلے پہل تو انہوں نے آزاد پر شک کیا، لیکن جب انہوں نے یقین دلایا کہ مسلمان بحیثیت ایک فرقے کے طور پر دشمن سمجھ لینا غلطی ہے، آزاد اور دوسرے انقلابیوں نے مل کر سیاسی سرگرمیوں کو بنگال اور بہار سے بڑھا کر ہندوستان اور بمبئی تک پھیلا دیا۔ آزاد نے کم عمری میں ہی مصر، ترکی، ایران، عراق، شام کے دورے کر لیے۔ خوب علم اور تجربہ حاصل ہوا۔ آزاد نے ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے پیروکاروں سے ملاقات کی۔ آزاد نے ہندوستانی لوگوں میں تحریک شروع کرنے کے لیے الہلال پریس قائم کیا۔ اس کا پہلا شمارہ 1912 میں شائع ہوا۔ الہلال نے عوام میں انقلابی ہلچل پیدا کر دی۔ ان دنوں مسلم لیگ کی قیادت کرنے والے لیڈران خود کو سر سید کی پالیسیوں کا امین سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق مسلمانوں کو تاج برطانیہ کا وفادار اور خود کو آزادی سے لاتعلق سمجھنا چاہیے۔ الہلال کے انقلابی خیالات کے پرچار نے حکومت اور مسلم لیگ میں ہلچل مچا دی۔ الہلال پریس کو ضبط کر لیا گیا اور اس کے بعد آزاد کا پریس البلاغ بھی ضبط کر کے آزاد کو رانچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ گاندھی جی کا ظہور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر ہو چکا تھا۔ گاندھی جی نے خلافت عثمانیہ کے معاملے میں تمام ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت کے ساتھ برطانوی حکومت کی سخت مخالفت کی۔ گاندھی جی نے عدم تعاون کا پروگرام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں، قانونی عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ٹالسٹائے نے بھی اسی قسم کا خاکہ ترتیب دیا تھا کہ حکومت کے خلاف تشدد کا راستہ اختیار کرنا بے سود ہے۔ تشدد پہلے سے زیادہ تشدد کو جنم دیتا ہے،
اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ تمام ملازمتوں سے استعفے دے دیے جائیں، ٹیکس ادا نہ کیا جائے، حکومت کے حمایتی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ گاندھی جی کی عدم تعاون پروگرام میں سب بڑے کانگریسی لیڈران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں سبھاش چندر بوس، سی آر داس، لالا لاجپت رائے شامل تھے، جن میں عوام سے مطالبہ یہ تھا کہ برطانوی اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو علی پور کی سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوتا ہے، جس میں صوبائی خود مختاری اور مرکز میں وفاقی حکومت کے قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد پہلے انتخابات کانگریس بڑے صوبوں میں سے 5 میں مکمل اکثریت کے ساتھ جیتنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں صوبوں کو مکمل اختیارات نہیں دیے گئے۔ گورنروں کے پاس خصوصی اختیارات تھے، آئین کو معطل کرنا، ایمرجنسی نافذ کرنا، اور وفاق کی حیثیت بھی کمزور تھی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ملک کو مکمل طور پر آزاد کیا جائے، لیکن کانگریس انتخابات میں شریک ہوئی۔ حکومت نے ایسا پلان ترتیب دیا جس سے صوبائی خود مختاری ایک مسخرے پن کے سوا کچھ نہ تھا، اور وزارتوں کا انتخاب بھی گورنر کی رضامندی پر تھا۔ تمام صوبوں میں انٹرم وزارتیں تشکیل دے دی گئیں۔ مسلم لیگ نے کانگریس پر یہ الزام عائد کیا کہ کانگریسی وزارتیں اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں، لیکن اس وقت 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے کانگریس کے متعلق خراب تاثر قائم کیا۔ بمبئی میں مسٹر نریمان مقامی کانگریس کے لیڈر تھے۔ اصولاً تو یہ تھا کہ مسٹر نریمان کو قیادت سنبھالنے کا کہا جائے گا، لیکن وہ ایک پارسی تھے۔ سردار پٹیل کی رائے تھی، چونکہ بمبئی میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، چنانچہ مسٹر بی جی کھیر کو بمبئی کانگریس اسمبلی کا لیڈر چن لیا گیا۔ ورکنگ کمیٹی اور جواہر لال نہرو نے مسٹر نریمان کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا، جس سے ان کی پبلک لائف کا خاتمہ ہو گیا۔ اور بہار میں جب انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر سید محمود صوبے کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کی جگہ سری کرشن سنہا کو بہار کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور ڈاکٹر سید محمود کو بھی کابینہ میں جگہ دے دی گئی۔ مسٹر سی آر داس کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے حصول کے لیے فی الحال محدود اختیارات بھی مفید ہیں، اور اسی وجہ سے 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا۔ بنگال میں مسلمان اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن وہ تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے پسماندہ تھے۔ سرکاری ملازمتیں مشکل ہی سے ان کو مل پائی تھیں۔ مسٹر داس کے خیال میں بنگال میں صحیح جمہوریت اس وقت آئے گی جب تک مسلمان آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل نہ کر لیں۔ مسٹر داس پر مسلمانوں کی تئیں جانبداری کا الزام بھی لگایا گیا، لیکن مسٹر داس کی وفات کے بعد ان کے اعلان کو مسترد کر دیا گیا، اور بنگال کے مسلمان کانگریس سے دور ہوتے گئے اور تقسیم کا پہلا بیج بو دیا گیا۔ کانگریسی وزارتیں تقریباً 2 برس تک اقتدار میں رہیں، جس میں انہوں نے زمینداری یا زمین کی ملکیت، زرعی قرضہ داری کا خاتمہ اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایک وسیع پروگرام شروع کیا۔ اسی اثناء میں کانگریس 2 حلقوں میں بٹ گئی۔ ایک دائیں بازو والے رائٹسٹ مفاد پرستوں کے حامی سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے بائیں بازو والے لیفٹسٹ اپنے انقلابی جوش کی بنا پر رضامند تھے، یعنی لیفٹسٹ مساوی وسائل کی تقسیم چاہتے تھے، جبکہ رائٹسٹ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے حامی تھے۔ اسی زمانے میں یورپ میں بین الاقوامی بحران گہرا ہوتا جا رہا تھا، جس کا نتیجہ تھا دوسری جنگ عظیم۔ جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی۔ کانگریس امپیریلزم اور فاشزم دونوں کے خلاف تھی، اور وہ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی وضع کرنا چاہتی تھی۔ یورپ 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا، ایک خیمہ نازی ازم اور دوسرا فاشزم کی ترجمانی کرتا تھا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی چاہتی تھی کہ اگر ہندوستان آزاد ہو جائے تو وہ جمہوریت کا ساتھ دے گا، اگر انگریز ہندوستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتے تو ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لے کر برطانوی حکومت کی جنگی کوششوں میں کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ 3 ستمبر 1939 میں یورپ میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ پولینڈ پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ مولانا آزاد ایک بار پھر کانگریس کے صدر بنتے ہیں۔ مولانا آزاد نے اپنا 2 ٹوک موقف عوام کے سامنے پیش کیا۔ ہندوستان جمہوری طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے اس کی آزادی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جنگ میں ہندوستانی وسائل کا استحصال ہو رہا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ بنیادی طور پر یہ امپیریلسٹ مقاصد یا اپنی عظیم الشان سلطنت کے تحفظ اور استحکام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ ہندوستان کسی بھی چیز، سرمایہ ہو یا فوجی امداد، متحمل نہیں ہو سکتا۔ گاندھی جی ہندوستان کو جنگ سے دور رکھنے کے حامی تھے۔ انہوں نے برطانوی عوام کے نام خط بھی لکھا۔ گاندھی جی اس سے بہت پریشان تھے کہ کئی مرتبہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی ظاہر کی۔ 1940 میں کانگریس نے ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی، جس میں خان عبدالغفار خان،
آچاریہ کرپلانی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل شامل تھے، جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کی مکمل آزادی حاصل ہونے پر ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کانگریس جمہوریت اور فاشزم میں جمہوریت کا انتخاب کرے گی۔ وائسرائے نے آزاد کو ایک وسیع تر اختیارات رکھنے والی مجلس منتظمہ کی بنیاد پر حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن کانگریس مکمل آزادی سے کم پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گاندھی جی نے بھی وائسرائے سے مذاکرات کرنے سے انکار کیا۔ اگر مذاکرات ہوتے تو ہندوستان جنگ میں ملوث ہو جاتا۔ گاندھی جی نے انگریزوں کے نام اپیل جاری کی کہ وہ اسلحوں سے دستبردار ہو کر ہٹلر کا روحانی طاقت سے مقابلہ کریں۔ اب سوال یہ تھا کہ کانگریس کا رائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب دنیا تباہی سے دوچار ہو رہی ہو تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ انگریزوں نے کانگریس کی تعاون کی پیشکش ٹھکرا دی۔ گاندھی جی نے سول نافرمانی کی محدود تحریک شروع کرنے کے بارے میں سوچا، یعنی مردوں اور عورتوں کو ہندوستان کی جنگ میں کھینچے جانے پر احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ انگریزوں کی کسی بھی جنگی کوششوں سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھ کر گرفتاری پیش کریں گے۔ یہ انفرادی ستیہ گرہ کی تحریک جلد ہی ملک گیر تحریک چل نکلی۔ دو واقعات ایسے ہوئے جس نے سچ مچ اس جنگ کو عالمی بنا دیا۔ پہلا واقعہ 1941 میں سوویت روس پر جرمنی کا حملہ تھا، اور دوسرا واقعہ پرل ہاربر کے مقام پر جاپان نے امریکہ کو نشانہ بنایا۔ کانگریس کے اعلان نے انگریزوں کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کر دیا اور کانگریس کے بڑے لیڈروں کی گرفتاری شروع ہو گئی۔ جاپان بھی براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس نے برما، انڈمان، نکوبار اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ امریکہ پہلے برطانیہ کو امداد دے رہا تھا، لیکن جاپان کے حملے کے بعد امریکہ کو جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ اس نے برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ہندوستانی مسئلے کو حل کرے اور ہندوستان کا رضاکارانہ تعاون حاصل کرے۔ جنگ کو شروع ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ آزاد ایک شدید بحرانی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آزاد جیل سے رہا ہو جاتے ہیں اور گاندھی جی سے ملاقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گاندھی جی کو یقین ہو چلا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان کو آزاد تسلیم کرنے پر آمادہ اور رضامند ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ اگر ہندوستان جنگی کوششوں میں اپنے پورے تعاون کی پیشکش کر سکے، لیکن آزاد کو لگتا تھا کہ ابھی برطانوی حکومت کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ ہندوستان کی سیاسی صورتحال میں ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی۔ سبھاش چندر بوس نے جنگی کوششوں کی سرگرم مخالفت کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، تو انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ان کے فاقہ کرنے پر انہیں جیل سے رہائی ملی۔ سبھاش چندر بوس نے 26 جنوری 1941 کو ہندوستان چھوڑ دیا اور وہ جرمنی پہنچ گئے، اور وہیں سے انگریزوں کے خلاف مورچہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہندوستانی لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے لگے کہ جاپان اور جرمنی ہندوستان کی آزادی چاہتے ہیں۔ جاپانی حملے نے برطانوی اقتدار کو کمزور کر دیا ہے۔ گاندھی جی بھی یقین رکھنے لگے کہ اتحادیوں کی کامیابی ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے سبھاش چندر بوس کی ہمت اور سوجھ بوجھ کو قابل تحسین نظر سے دیکھنے لگے۔ گاندھی جی اور سبھاش چندر بوس میں فرق یہ تھا کہ گاندھی جی عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے اور بوس نے اتحادیوں کے خلاف کھلم کھلا محوری طاقتوں کا ساتھ دیا تھا۔ جیسے جیسے جنگ کا بحران سنگین ہوتا گیا تو برطانوی حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ایک خاص پلان دے کر بھیجا۔ وہ روس میں برطانوی سفیر کے طور پر کام کر چکے تھے اور وہی سوویت روس کو اتحادی طاقتوں سے قریب لانے کے ذمہ دار تھے۔ وہ پلان یہ تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی ہندوستان کو بغیر تاخیر کے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن جنگ کی مدت تک ایک مجلس منتظمہ کی تشکیل کی جائے گی اور اس میں موجودہ اراکین کا مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ اگر ہندوستان برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن جب کرپس نے کانگریس کے صدر مولانا آزاد سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ مکمل اس مشن کے محرکات کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتے تب تک کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ کرپس سے مسلمان لیڈروں سے بھی ملاقات کرنی چاہیے۔ برطانوی حکومت ہندوستان میں موجود تنظیموں سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ مسلم لیگ کا بھی مسلمانوں کے ایک حلقے میں اچھا اثر و رسوخ تھا اور دوسری جماعتیں حکومت کی پیدا کردہ تھیں۔ اگر کانگریس کے علاوہ دوسری جماعتیں حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لیتیں تو کانگریس کا وزن کم ہو جاتا اور بیرونی دنیا کو یہ بات باور ہو جاتی کہ کانگریس پورے ملک کی ترجمان نہیں ہے۔ کرپس مشن میں مجلس منتظمہ میں ہندوستانی اراکین تو موجود ہوں گے، لیکن وہ مکمل بااختیار نہیں ہوں گے۔ آئینی سربراہ وائسرائے ہوگا۔ ہندوستان کی آزادی کے متعلق انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد نئے زاویے سے اس پر غور کیا جائے گا۔ کرپس نے مولانا آزاد اور جواہر لال نہرو کی ملاقات لارڈ ویول سے کروائی۔ ویول ہندوستان کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ویول نے کہا کہ مجلس منتظمہ کا ایک رکن جنگ سے متعلقہ تمام مسئلوں کا نگران ہوگا۔ اس طرح ہندوستان بھی جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گا۔
رکن اور کمانڈر کے مابین رشتہ یہ ہوگا کہ ہندوستانی رکن صرف ذمہ داریاں نبھائے گا، جس کے ذمہ کینٹین، رسد اور ٹرانسپورٹ کا انچارج ہوگا، لیکن وہ فوج کے جنگ میں شرکت کے معاملے میں نہیں بولے گا۔ کرپس کو لگتا تھا کہ جب تک مسلمان اور ہندو فرقہ وارانہ مسئلے کو حل نہیں کر لیتے، تب تک ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کیسے کیا جائے۔ صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو یونین میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس اختیار کا مطلب تھا علیحدگی پسندی کا دروازہ کھولنا۔ اس سے شدید فرقہ وارانہ مسائل پیدا ہو جاتے۔ گاندھی جی بھی نہ تو ہندوستان کی تقسیم چاہتے تھے اور نہ ہندوستان کے جنگ میں شامل ہونے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ کرپس مشن کو تسلیم کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نہ اختیار نہ ہی آزادی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں دوبارہ سے آزادی کی جدوجہد شروع کرنی پڑے گی، اور ہندوستانی عوام کس جذبے کے تحت انہیں اپنا رہنما تسلیم کریں گے، اور جنگ میں جانی و مالی نقصان بھی ہندوستان کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی بابت کرپس مشن کی تجویز پیشکش ٹھکرا دی گئی۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ چرچل اور برطانیہ عظمیٰ ہندوستانی آزادی کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اصل معاملہ دفاع کا تھا۔ دفاع کی تمام تر ذمہ داری انگلستان میں ہز میجسٹی کو سونپ دی گئی۔ جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے تو سول انتظامیہ کے ہر شعبے پر دفاع کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ جاپان ہندوستان کو آزادی دلائے گا۔ مولانا آزاد نے ان کے رویے پر سخت تنقید کی، لیکن اگر جاپان جنگ جیت جاتا تو ہندوستان پر بڑے بھیانک اثرات پڑتے۔ جاپانی حملے سے بچنے کے لیے حکومت نے تیاری شروع کر دی۔ پلان یہ تھا کہ اہم پلوں کو اڑا دیا جائے، صنعتی تنصیبات اور کارخانوں کو برباد کر دیا جائے، کیونکہ جاپان اگر پورے ملک پر حملہ نہیں بھی کرتا تو بنگال پر قبضہ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ گاندھی جی نے بھی مولانا کی اس تجویز پر اعتراف کیا کہ پرانے مالکوں کو نئے مالکوں سے نہیں بدلا جائے گا، اس لیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ان کا مقابلہ کریں۔ گاندھی جی یہ سمجھتے تھے کہ اگر جاپانی فوج ہندوستان آتی ہے تو ہمارے دشمن کے طور پر نہیں بلکہ انگریزوں کے دشمن کے طور پر آئے گی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد جاپانی حملہ نہیں کریں گے۔ آزاد کے ذہن میں ایک اسکیم یہ تھی، جب جاپانی فوج بنگال پہنچے تو برطانوی فوج بہار کی طرف پیچھے ہٹے گی، تو اس وقفہ میں اپنے رضاکاروں کی مدد سے حکومت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور جاپانیوں کے الفاظ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلوا کر اقتدار مقامی رہنماؤں کو سونپ دیں گے۔ لوگ گاندھی جی کی شخصیت پر اس قدر کامل یقین رکھتے تھے کہ گاندھی جی کسی مفعول الفطرت یا جادوئی طریقے سے ہندوستان کو آزادی دلائیں گے۔ کانگریس نے عوامی حمایتی تحریک ہندوستان چھوڑ دو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاندھی جی کی رائے یہ تھی کہ یہ برطانوی اقتدار کے خلاف تشدد سے عاری بغاوت ہوگی۔ اس سے مفہوم یہ نکلتا تھا کہ کانگریس تشدد آمیز بغاوت کرے گی، ہر طریقے سے برطانوی حکومت کو اقتدار سے دستبردار ہونے پر مجبور کر لے گی۔ ہندوستان تو جمہوریتوں کو تعاون دینے پر آمادہ تھا، لیکن برطانوی حکومت نے ہر کوشش کو ناممکن بنا دیا۔ گاندھی جی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ برطانوی حکومت آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے ہر وہ ممکن کوشش کی جس سے برطانوی اقتدار کمزور پڑ سکتا تھا۔ مولانا آزاد کو بھولا بھائی دیسائی کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اشوک مہتا، ڈاکٹر سید محمود، جواہر لال، آصف علی کو قلعہ احمد نگر جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ تمام لیڈران فوج کے قبضے میں تھے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے 9 اراکین کو احمد نگر جیل لایا گیا تھا۔ یہ فوجی بیرک تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں یہاں اطالوی قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ ان کانگریسی لیڈروں کی نظر بندی کی جگہ راز میں رکھی گئی تھی۔ یہاں انہیں اخبار تک فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن یہ لیڈر صبح و شام کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ جہاں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا تھا، جواہر لال نہرو نے جیل کے سین میں پھولوں کے ایک باغ لگانے کی تجویز دی۔ مولانا آزاد نے وائسرائے کے نام لکھا کہ انہیں نہ تو خط و کتابت کی اجازت ہے اور نہ ہی اخبار باقاعدگی سے ملتا ہے۔ اس کے بعد مولانا آزاد کہتے ہیں کہ انہیں اخبار بھی فراہم کیا جانے لگا۔ مولانا آزاد کو ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملکی حالات انتہائی نازک ہیں۔ رسل و رسائل کا نظام درم برم ہو گیا تھا، کارخانے بند کر دیے گئے، پولیس چوکیوں پر حملہ کر کے انہیں جلا دیا گیا تھا، جنگی سامان کی پیداوار ختم ہو گئی تھی۔ حقیقت میں حکومت کے ظلم و تشدد کا جواب عوام نے تشدد امیز طریقے سے دیا تھا۔ 1942 کا وہ دن جب گاندھی جی نے 21 روز کے ورت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ گاندھی جی کی عمر اور صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ ورت برداشت کر پاتے۔ دراصل وہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈالنا چاہتے تھے۔ حکومت نے گاندھی جی کی آخری رسوم کی تیاریاں بھی کر لی تھیں۔ وہ آغا خان پیلس میں ہوں گے، ان کی راکھ ان کے بیٹوں کو بھیجی جائیں گی۔
آخرکار گاندھی جی نے 21 روز بعد ورت توڑ دیا۔ حکومت نے گاندھی جی کو جیل سے رہا کر دیا کیونکہ جنگ کا بحران ختم ہو چکا تھا۔ اتحادیوں کی فتح اب کچھ دن کی بات تھی۔ جب کانگریسی لیڈر جیل میں تھے تو گاندھی جی نے مسٹر محمد علی جناح سے مفاہمت کی کوشش بھی کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے تو وہ رضاکارانہ طور پر انگریزوں کی حمایت کریں گے اور جنگی تیاریوں میں اپنا پورا تعاون دیں گے، لیکن اب انگریزوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب مسٹر جناح کو ہندوستان کے مسلمانوں میں اہمیت عطا کی۔ 1920 میں جناح نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور مسلمانوں کے وسیع حلقے بھی مسٹر جناح کی پالیسی کے متعلق مشکوک تھے اور گاندھی جی نے ہی سب سے پہلے مسٹر جناح کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ گاندھی جی کے کیمپ میں ایک مسلمان عورت امت الاسلام تھی، جس نے ایک اخبار میں جناح کے لیے قائد اعظم کا لفظ دیکھا تو اس نے گاندھی جی سے کہا کہ آپ بھی مسٹر جناح کو قائد اعظم پکارو۔ یہ بات جلد ہی اخباروں میں پھیل گئی اور ہندوستانی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ گاندھی جی جناح کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس صورتحال سے جناح نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی پوزیشن بہتر بنا لی۔ گاندھی جی کے ہندوستان اور کانگریس میں ایسے مقلدین تھے کہ کسی بھی سیاسی معاملے میں اپنی رائے دینے سے پہلے گاندھی جی کے رد عمل کا انتظار کرتے۔ جون 1944 تک اتحادی طاقتیں افریقہ اور ایشیا میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ جرمنی کے ہٹلر کی غلطی یہ تھی کہ اس نے دو محاذوں پر اپنے دشمن پیدا کر لیے تھے۔ ایک سوویت روس پر حملہ تھا جہاں کمیونزم کی بھیانک تصویر اور غلط تشریح ڈکٹیٹر اسٹالن تھا۔ اب جرمنی کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ جون 1944 تک مولانا آزاد کو احمد نگر، آسنسول، ہوڑا، بینکورا منتقل کیا گیا۔ مولانا جس اسٹیشن پر بھی پہنچے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتے۔ 3.5 برس کی اس اسیرے میں ان کی اہلیہ زلیخا بیگم اور بہن ابرو بیگم وفات پا جاتی ہیں۔ مولانا آزاد بنگال ہوڑا میں اپنی اہلیہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ولیم ورڈزورتھ کی ایک نظم کا مصرع دہراتے ہیں، لیکن وہ اپنے مدفن میں ہے اور میرے لیے دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ یورپ میں جیسے جیسے جنگ کی صورتحال ابتر ہوتی گئی تو امریکی ہندوستانی مسئلے کے لیے از سر نو دباؤ ڈالنے لگے۔ یورپ میں ہٹلر کی طاقت کو کچلا جا چکا تھا، لیکن ایشیا میں جنگ کے خاتمے کے آثار ابھی ناپید تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان، برما، سنگاپور اور انڈونیشیا پر قابض تھا اور اس کی اپنی سرزمین کو بھی عملی طور پر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس لیے ہندوستان کی پوری حمایت سے ہی جاپان کو شکست دی جا سکتی تھی۔ 14 جون 1945 کو سیکرٹری اسٹیٹ برائے ہندوستان ایل ایس ایمیری نے بیان جاری کیا جس میں ہندوستان کو آزاد ملک کے طور پر جنگ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار دیا جائے گا، جس میں کہا گیا کہ ایک حکومت تشکیل دی جائے گی جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈر شامل ہوں گے۔ مجلس منتظمہ تمام و کمال ہندوستانی ہوگی اور وائسرائے ہمیشہ کونسل کے مشورے پر عمل پیرا ہوگا۔ وائسرائے نے مولانا سے کہا کہ کانگریس اور لیگ میں مصالحت ہونی چاہیے۔ اس وقت مولانا شملہ پہنچ چکے تھے۔ وائسرائے نے یقین دلایا کہ مسئلے کو ایک نئے جذبے سے حل کر لینا چاہیے تاکہ ماحول تبدیل ہو۔ وائسرائے لارڈ ویول کی ہدایت پر شملہ میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے صدور کے علاوہ شیڈ ورلڈ کاسٹ اور سکھوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ صوبائی حکومت کے سربراہان، نیشنلسٹ پارٹی اور یورپین گروپ کے لیڈروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ کانفرنس شروع ہوتے ہی جلد ہی کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ مسٹر جناح نے ایسا مطالبہ کیا جس نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ کانگریس مجلس منتظمہ کے لیے صرف ہندو اراکین کو ہی نامزد کر سکتی ہے اور مسلمان اراکین کی نامزدگی مسلم لیگ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ کانگریس صرف ہندو تنظیم بننے پر رضامند کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہندوستانی قومیت کی بنیاد پر مسلمان، پارسی، عیسائی نامزد کر سکتی تھی۔ خضر حیات خان بھی سربراہ پنجاب کی حیثیت سے کانفرنس میں شریک تھے۔ یہ ہندوستانی تاریخ میں پہلا موقع تھا جہاں ہندوستان اور برطانیہ کے مابین تعلقات سیاسی مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہندوستان کو تقسیم کرنے والے فرقہ وارانہ مسئلے کی بنیاد پر ناکام ہوئے۔ اب ہم شملہ کانفرنس پلان کو آگے بڑھانے سے پہلے مسلم لیگ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں نواب مشتاق حسین کی کوششوں سے عمل میں آیا، جن کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اور دوسرا ملازمتوں کے سلسلے میں ہندوؤں اور دوسرے فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے حقوق کو فروغ دیا جائے۔ اگر وہ کانگریس کے ساتھ آزادی کے مطالبے میں شامل ہوتے تو انہیں ڈر تھا کہ وہ انگریز
ان کے خصوصی مراد کے دعووں کی حمایت نہیں کریں گے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد واضح ہو چلا تھا کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان کی آزادی تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ مسٹر جناح اب مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے تھے۔ جناح حکومت برطانیہ اور کانگریس کے مابین ہر معاملے میں پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ مسٹر جناح کا موقف یہ تھا کہ کانگریس قومی کردار کو ترک کر کے فرقہ پرست تنظیم کے طور پر کام کرے۔ مجلس منتظمہ کی تشکیل کے لیے کانگریس صدر مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ایک عیسائی اور ایک پارسی کا نام تجویز کیا گیا۔ اس فہرست میں صرف 2 ہندو شامل تھے۔ ہندو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت تھے۔ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے کانگریس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ 5 نمائندے لیگ اور کانگریس کے لیے تھے، جبکہ 4 نمائندے مزید شامل کیے گئے، 1 نمائندہ سکھ، 2 شیڈولڈ کاسٹ کے اور چوتھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ خضر حیات خان تھے۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کا 25% ہے۔ اگر کانفرنس جناح کی مخالفت کے سبب ناکام نہ ہوتی تو مجلس منتظمہ کے 14 اراکین میں سے 7 اراکین مسلمان ہوتے اور غیر منقسم ہندوستان کی حکومت میں ہندوستان کے مسلمان ایک معقول حصہ پانے سے محروم رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت تھی، پنجاب میں خضر ٹیوانہ کی یونینسٹ پارٹی تھی، سندھ میں سر غلام حسین کا دار و مدار کانگریس کے تعاون پر تھا اور لیگ کا مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ غیر معقول تھا۔ برطانوی عام انتخابات میں لیبر پارٹی کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ برسر اقتدار آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامہ بدل چکا تھا۔ امریکیوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے۔ جاپانیوں کے پاس اس نئے اور ہولناک ہتھیار کا کوئی جواب نہ تھا اور امریکی فوج نے جاپان کی سرزمین پر قدم رکھ کر ٹوکیو پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں جرمنوں نے انگریزوں پر زہریلی گیس کا استعمال کیا اور اب امریکیوں نے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا، جو انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ لیبر حکومت کا ہندوستان کے معاملے میں رویہ بڑا دوستانہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ مولانا آزاد نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے متعلق لارڈ ویول کو خط لکھا کہ اگر حکومت ہندوستان میں نئی فضا پیدا کرنا چاہتی ہے تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے، تو وہ رہا کر دیے گئے اور بائیں بازو کے کانگریسی رہنما جیسے جے پرکاش نارائن اور رامنند مشرا وغیرہ کو بھی رہا کر دیا گیا۔ کانگریس نے اپنا انتخابی منشور پیش کیا۔ کانگریس 60 برس سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ایک ایسی تنظیم جو آزادی اور خود مختاری کے لیے ہندوستان کے جذبے کی جیتی جاگتی علامت ہے۔ خدمت اور قربانی سے اس نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ کانگریس ہندوستان کے ہر شہری کے لیے، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا ہندو، مساوی حقوق اور مواقع کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے عوام بھیانک قید اور بے چارگی میں گھر گئی ہے۔ اس لیے کانگریس غریبی کے عذاب کو دور کر کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہتی ہے۔ صنعت اور زراعت، سماجی خدمات اور عوامی بہبود کے کاموں کو بڑھاوا دے گی۔ عام انتخابات میں کانگریس کو سوائے بنگال، پنجاب اور سندھ کے علاوہ تمام صوبوں میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ کا پلہ برابر تھا۔ بنگال میں مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی۔ سندھ میں مسلم لیگ نے سیٹیں تو بہت حاصل کی لیکن اسے اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ صوبہ سرحد میں کانگریس حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ ہٹلر اور اسٹالن میں عدم جارحیت کا معاہدہ تھا۔ کمیونسٹ اس کو امپیریلسٹ جنگ کہتے تھے اور وہ ہٹلر کو کم تر بدی، لیسر ایول تصور کرتے تھے، یعنی ہٹلر سے بڑے یہ سامراجی ممالک ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک کے وسائل کو قبضہ میں لے کر عوام کو محکوم بنا لیا تھا۔ لیکن جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تو کمیونسٹ کلا بازی کھا گئی اور ہندوستانی کمیونسٹ بھی انگریزوں کی حمایت میں آ گئے۔ وہ لوگ جو ہندوستان چھوڑو تحریک میں گرفتار تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہی موقع تھا جب مسلح افواج کی تینوں شاخوں، بحری، بری، فضائی کے نوجوان برطانوی افسران کے سخت رد عمل کے بعد بھی کانگریس کی حمایت میں آ گئے۔ کانگریس اور حکومت کے تنازع میں انہوں نے کانگریس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزارتوں کی تشکیل میں مولانا آزاد نے مسلم لیگ کو دعوت دی کہ جہاں کانگریس کی اکثریت بھی ہے لیکن وہ پھر بھی مسلم لیگ کے اراکین کو صوبائی کابینہ میں شامل کریں گے، لیکن مسٹر جناح نے لیگی اراکین کو دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پنجاب میں کانگریس نے خضر حیات ٹیوانہ کی پارٹی کو لے کر مل کر حکومت بنا لی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خضر حیات خان بن چکے تھے اور مسلم لیگ کو کونے لگا دیا گیا تھا۔
مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ انتخابات کے بعد جہاں بھی گئے، کلکتے، بنگال، بہار، کراچی، پشاور، لوگوں کی ایک بھیڑ ان کے درشن کرنے کے لیے امڈ آتی تھی۔ لیبر کابینہ صحیح جذبے کے ساتھ ہندوستان کی صورتحال کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد 1945 سے 46 کی سردیوں میں اس نے پارلیمانی وفد ہندوستان بھیجا۔ ہندوستانی آزادی کے سوال پر برطانوی حکومت نے ہندوستان کے نمائندوں سے گفتگو کے لیے ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیجے گی۔ اس مشن میں لارڈ پیٹرک لارنس، سر اسٹیفن کرپس اور وی الیگزینڈر پر مشتمل ہوگا۔ مسٹر اٹیلی نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ ہندوستانی لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو، مرہٹے ہوں یا سکھ، اپنے تمام اختلافات اور دوریوں کے باوجود اپنی آزادی کی آرزو میں متحد ہیں۔ کیبنٹ مشن 23 مارچ کو ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان کا سیاسی مسئلہ تو اپنے حل کی منزل تک پہنچ گیا تھا، لیکن فرقہ وارانہ اختلافات ابھی تک حل طلب تھے۔ مسلمانوں کی حیثیت تو چند صوبوں میں اکثریت کی تھی، لیکن مجموعی طور پر ہندوستان میں وہ ایک اقلیت ہی تھے۔ مولانا نے اس کے متعلق واضح کیا کہ صوبوں کو جتنے زیادہ امور میں ممکن ہو مکمل خود مختاری کی ضمانت دینی چاہیے۔ دفاع، رسل و رسائل اور خارجی معاملات وفاقی حکومت کو ملنے چاہیے۔ اس طرح مکمل صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں سے ہندوؤں کے تسلط کے تمام اندیشے رفع ہو جائیں گے۔ گاندھی جی اور کیبنٹ مشن نے بھی مولانا کی اس تجویز کو قبول کیا۔ گاندھی جی نے بھی تسلیم کیا کہ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں وفاقی آئین ہی چل سکتا ہے۔ سردار پٹیل نے کہا کہ ان 3 امور کے علاوہ سکے یا محصولات، تجارت اور صنعت اور کاروبار کو بھی مرکزی حکومت کو دے دیے جائیں، لیکن گاندھی جی نے کہا کہ ان مسائل میں صوبائی حکومت بھی یہی چاہے گی کہ ایک متفقہ پالیسی رکھی جائے۔ مسلم لیگ نے اپنی لاہور کی قرارداد میں پہلی مرتبہ ہندوستان کی ممکنہ تقسیم کا ذکر کیا اور یہی پاکستان ریزولوشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مولانا نے پاکستان کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار واضح لفظوں میں کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ پاکستان کی اصطلاح ہی میری طبیعت کے خلاف ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہ ہندوستان میں یہ جتنے مسئلے مسلمانوں کے لیے حل کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ یہ مسئلے پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کچھ حصے پاک ہیں اور کچھ ناپاک۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہودیوں نے اپنے لیے مخصوص مسکن کا مطالبہ کیا۔ مسٹر جناح کے نزدیک پاکستان کی اسکیم 2 قومی نظریے پر مبنی ہے۔ ہندوستان کی 2 بڑی قومیتیں، ہندو اور مسلمان، 2 الگ الگ قومیں ہونے کی وجہ سے الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیے۔ تقسیم کے بعد ہندوستان 2 ریاستوں میں بٹ جائے گا، ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، دوسروں میں ہندوؤں کی۔ اس طرح 3 کروڑ مسلمان چھوٹی چھوٹی اقلیتوں میں بکھرے ہوں گے اور وہ خالص ہندو راج کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور پاکستان کے علاقوں میں بھی غیر مسلموں نے اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے جو برتری حاصل کر لی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود وہ ان کو پس پش ڈال دیں گے۔ پاکستان کی اسکیم مسلمان اکثریتی اور اقلیتی علاقوں میں حقوق کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ کانگریس اس مسئلے کا حل صوبائی خود مختاری دے کر سدباب کرتی ہے کہ مسلمان اکثریتی علاقے جس طرح پسند کریں، خود کو ترقی دینے کے لیے اندرونی طور پر آزاد ہوں۔ اپنی قرارداد پاکستان ریزولوشن میں لیگ اپنے علیحدگی پسند راستے پر آگے بڑھ چکی ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، لیکن اب ان کا مقصد صاف ہونے لگا تھا کہ ملک کی تقسیم اور مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام۔ کیبنٹ مشن نے اپنی اسکیم 16 مئی کو شائع کی۔ اس پلان کے تحت 3 لازمی امور دفاع، خارجہ اور رسل و رسائل مرکزی حکومت کو ملیں گے۔ اس نے ملک کو 3 علاقوں میں بانٹ دیا، سیکشن اے، بی اور سی۔ سیکشن بی میں مسلم اکثریتی صوبے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان ہوں گے، جبکہ سی میں بنگال اور آسام شامل ہوں گے۔ یہ ایسی تجویز تھی جس سے مسلمانوں کے ممکنہ مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا۔ بلاخر مسٹر جناح کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اقلیتی مسئلے کا حل جو کیبنٹ مشن پلان نے دیا تھا، اس سے زیادہ ممکنہ حل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو صلاح دی کہ اسکیم کو منظور کرے اور کونسل نے اتفاق رائے سے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ایک شاندار موقع تھا جہاں ہندوستان کی تحریک آزادی میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی طرف سے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا گیا تھا۔ اتنے بہترین پلان کے بعد آخر تقسیم کیوں ہوئی جب دونوں بڑی جماعتیں راضی تھیں؟ اس کا جواب مولانا سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ مولانا آزاد 1939 سے 46 تک صدر کانگریس رہے۔ اب جب تمام فرقہ وارانہ اور سیاسی مسئلے اپنی حل کی جانب گامزن تھے تو انہوں نے سوچا اب کسی اور کو صدر بننا چاہیے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے کانگریس کے صدر کی حیثیت سے اپنا نام واپس لے لیا
اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا۔ کیونکہ مولانا ہی قریب سے لارڈ ویول اور کابینہ مشن پلان میں نگران رہے تھے، دوسری غلطی جو مولانا سے ہوئی وہ کانگریس کا ایسا صدر کا انتخاب تھا جو ان کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھتا ہو۔ وہ بہتر شخص سردار پٹیل صاحب تھے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 10 جولائی کو جواہر لال نے بمبئی میں ایک پریس کانفرنس بلائی تو انہوں نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی میں کانگریس یوں داخل ہوگی کہ وہ سمجھوتوں سے یکسر آزاد ہوگی۔ کانگریس تو دستور ساز اسمبلی میں شرکت کے لیے رضامند ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کو تبدیل کرے یا اس میں ترمیم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ مسٹر جناح نے پلان اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ اس سے بہتر انہیں کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ اب جب کانگریس کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ دستور ساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے ذریعے اس اسکیم کو بدل سکتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اقلیتیں اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ اب مسلم لیگ نے پاکستان کے اصول کے لیے براہ راست کارروائی پر آنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا بھی ان واقعات سے سخت پریشان تھے۔ کانگریس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان صدر کانگریس کا محض ذاتی تھا اور یہ کانگریس کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مسٹر جناح اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ان کی دلیل تھی کہ صدر کا بیان کانگریس کے اصل ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر کانگریس اس وقت اتنی تبدیل ہو سکتی ہے جب انگریز ابھی ملک میں ہیں تو اقلیتیں بھلا کس طرح ان پر بھروسہ کر سکتی ہیں؟ انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس اسے اپنے نقطہ نظر سے بدلے گی یا نہیں؟ جواہر لال نے مسٹر جناح کو انٹرم حکومت بنانے کی دعوت دی جو جناح نے مسترد کر دی۔ مسٹر جناح نے اپنی بات منوانے کے لیے کچھ اور پلان کر رکھا تھا جسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا گیا۔ لیگ کا براہ راست کارروائی کا پلان یہ تھا کہ وہ کلکتے میں 16 اگست کو لیگ کانگریسیوں پر حملہ کرے گی اور وہ کانگریس کی املاک کو لوٹ لے گی۔ 16 اگست کو ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کلکتہ کے عظیم الشان شہر کو خون ریزی، قتل اور دہشت کے طوفان میں جھونک دیا گیا۔ کروڑوں روپے کی املاک تباہ ہوئیں، سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا۔ لیگ نے ایسے جلوس نکالے جنہوں نے لوٹ مار کی۔ جلد ہی پورے شہر کو دونوں فرقوں کے نمائندوں نے گھیر لیا۔ مولانا نے اس کا الزام جواہر لال کے سر دھرا ہے کہ کانگریس کیبنٹ مشن پلان میں تبدیلی کے لیے آزاد ہوگی اور مسٹر جناح نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے بھی جواہر لال قومی مقصد کو زبردست صدمہ پہنچانے میں آگے تھے۔ 1937 میں جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس میں لیگ کو تمام مسلم اکثریتی صوبوں میں زبردست ناکامی ہوئی سوائے یو پی اور بمبئی کے۔ اس وقت یو پی میں چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ مولانا کے کہنے پر انہوں نے کانگریس پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا۔ وزارتوں کو 7 اراکین پر مشتمل ہونا تھا، ان میں 2 لیگی نمائندے شامل ہوں گے۔ مولانا لکھنؤ سے پٹنہ چلے گئے تو جواہر لال نے اعلان کیا کہ وزارت میں صرف 1 لیگی نمائندے کو شامل کیا جا سکے گا۔ مسلم لیگ جسے چاہے منتخب کرے، تو دونوں نے معذرت کر لی اور جواہر لال کی پیشکش قبول نہیں کی۔ اگر اس وقت کانگریس لیگ کی تعاون کی پیشکش قبول کر لیتی تو یہ بات یقینی تھی کہ مسلم لیگ پارٹی کانگریس میں ضم ہو جاتی۔ لیگ کی تنظیم 9 یو پی سے ہوئی۔ مسٹر جناح نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور ایک جارحانہ کارروائی شروع کر دی جس کا انجام آخرکار پاکستان بنا۔ مسٹر جناح بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ جواہر لال نے اپنی تعاون کی پیشکش دہرائی لیکن جناح نہیں مانے۔ مسلم لیگ کا خیال تھا کہ انگریزوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ پورے ملک میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ لارڈ ویول نے مسٹر جناح کو حکومت میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر 15 اکتوبر کو مسلم لیگ نے انٹرم حکومت میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ لیگ نے کبھی کسی سیاسی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا۔ اس طرح قومی اہمیت کے حامل گنتی کے چند لیڈر ہی اس کے پاس تھے، جن میں لیاقت علی خان، بنگال کے خواجہ ناظم الدین اور یو پی کے نواب اسماعیل تھے۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ لیگ مجلس منتظمہ کی تشکیل کے لیے ان کے نام ضرور شامل کرے گی۔ کانگریس اور لیگ کے جھگڑوں میں خواجہ ناظم الدین اور نواب اسماعیل خان نے کبھی بھی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ لیگ نے ان دونوں تجربہ کار منتظمین کے نام شامل نہیں کیے، بلکہ اس نے جو فہرست بنائی اس میں لیاقت علی خان، آئی چندری گر، عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل تھے۔ لیگ کے نامزد کردہ رکن جوگندر ناتھ منڈل کو ممبر قانون بنا دیا گیا۔ سردار پٹیل ممبر داخلہ تھے۔ سردار پٹیل اڑ گئے کہ وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ مولانا کا اصرار تھا کہ نئے نظام میں وزارت داخلہ کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی۔ قانون اور امن کا مسئلہ ایک صوبائی امر تھا۔ رفیع احمد قدوائی نے تجویز کیا کہ لیگ کو مالیات کے پورٹ فولیو کی پیشکش کرنی چاہیے
چنانچہ لیگ نے لیاقت علی خان کو ممبر مالیات کے لیے نامزد کیا۔ مالیات کا محکمہ حکومت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ممبر مالیات ہر محکمے میں مداخلت کر سکتا تھا، پالیسی طے کر سکتا تھا۔ لیاقت علی خان ممبر مالیات بن گئے تو حکومت کی کلید ان کے قبضے میں آ گئی۔ ممبر مالیات کے پاس ہر محکمے کی چھان بین کا اختیار تھا۔ ایک چپڑاسی تک ان کے محکمے کی منظوری کے بغیر بھرتی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سردار پٹیل کو محکمہ مالیات کی اہمیت کا احساس ہوا اور دفاع کا شعبہ سردار بلدیو سنگھ کو دے دیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے ابتداءً تو کیبنٹ مشن پلان منظور کر لیا تھا، لیکن کانگریس کی طرف سے واحد اعتراض آسام کے بعض لیڈروں نے لگایا۔ ان پر ایک ناقابل فہم خوف مسلط تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بنگال اور آسام کو ایک گروپ میں رکھا گیا تو پورے علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ گوپی ناتھ نے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں آسام اور بنگال کو ایک گروپ میں رکھنے کی مخالفت کی۔ مسٹر جناح اس معاملے میں حق بجانب تھے کہ کیبنٹ مشن پلان میں جس طرح گروپ پیش کیے گئے ہیں، صوبے ان میں اس طرح شامل ہو جائیں گے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اس سمجھوتے میں فریق تھے اور ایسا مرکز، صوبوں اور گروپوں کی تقسیم کی بنیاد پر ہی لیگ نے پلان قبول کیا تھا، اور اب کانگریس کو بھی دو رخی باتیں کیے بغیر ہی پلان قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مسٹر جناح کا موقف یہ تھا کہ دستور ساز اسمبلی کو پلان کا ڈھانچہ بدلنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جب تمام گروپ اپنا آئین وضع کر لیں گے، اس کے بعد کوئی صوبہ چاہے تو اپنے گروپ سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن آسام کے کانگریسی لیڈروں کا خیال تھا کہ شروع ہی سے کوئی صوبہ الگ رہ سکتا ہے اور آزادانہ طور پر اپنا آئین وضع کر سکتا ہے، اور برطانوی کابینہ نے گروپنگ کے بارے میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کو صحیح قرار دیا، لیکن اس سے لیگ اور کانگریس کے درمیان جو معاملات خراب ہونے تھے وہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد صدر کے طور پر منتخب کر لیے گئے اور مولانا آزاد کو تعلیم کا محکمہ دے دیا گیا۔ کانگریس کی اعلانیہ پالیسی یہ تھی کہ معاشی عدم مساوات کو ختم کیا جائے اور سرمایہ دارانہ سماج کی جگہ ایک سوشلسٹ نظام قائم کیا جائے۔ جنگ کے برسوں میں صنعت کاروں اور تاجروں نے خوب منافع کمایا اور آمدنی کا بہت سا حصہ چھپا لیا، اور حکومت کو آمدنی کے بڑے وسائل سے محروم کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا جس میں انہوں نے دولت کی مساوی تقسیم کے لیے ٹیکس کی چوری کرنے والوں کا محاسبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جن تاجروں نے محصولات کی ادائیگی نہیں کی، ان سے چھان بین کر کے ٹیکس کی بازیابی کروائی جا سکے۔ مولانا کے مطابق یہ تجاویز کانگریس کے اعلان کردہ مقاصد سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مولانا نے اس ضمن میں وزیر اعظم برطانیہ مسٹر ایٹلی کی تعریف کی ہے، جنہوں نے ہندوستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھا کر اس مسئلے کو خوش دلی سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اقتدار براہ راست ہندوستان کے مقامی لیڈروں کو منتقل کیا۔ مسٹر لارڈ ویول وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان اور انگلستان کے تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ چرچل حکومت نے جنگ کے خاتمے تک ہندوستان کے مسئلے کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن اس بند دروازے کو کھولنے کا سہرا لارڈ ویول کو ہی جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان لارڈ ویول کی اس خدمت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ لارڈ ویول کے مستعفی ہونے کے بعد لیبر حکومت نے مسٹر ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے اور گورنر جنرل مقرر کر دیا اور یہ ہدایات دیں کہ وہ 30 جون 1948 سے پہلے لازمی طور پر اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب کلکتہ، نواخالی، بہار، بمبئی، پنجاب میں فسادات اور جھگڑے ہو رہے تھے۔ لاہور میں 4 مارچ کو پاکستان مخالف مظاہرے ہوئے اور ملک خضر حیات خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ حالات میں مزید خرابی مجلس منتظمہ کے اندر کانگریس اور لیگ کے درمیان تعطل کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ سردار پٹیل نے محکمہ داخلہ حاصل کرنے کے لیے مالیات کا محکمہ لیگ کے لیاقت علی خان کو نظر کر دیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کانگریس اور لیگ کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ پاکستان کا قیام اب ناگزیر ہے۔ اب سردار پٹیل بھی ہندوستان کی تقسیم پر یقین رکھنے لگے، کیونکہ لیاقت علی خان کے سامنے انہیں اپنی بے چارگی پر بہت غصہ آتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو اخروٹ کہتے تھے۔ انہیں اب تقسیم پر انہوں نے آمادہ کر لیا تھا۔ اب اس اسکیم میں وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مولانا کو خبر ہوئی کہ اس اسکیم میں سردار اور نہرو دونوں شامل ہو گئے ہیں، اب مولانا کی آخری امید گاندھی جی تھے۔ ان کے نزدیک کیبنٹ مشن پلان ایسا بہترین حل تھا جو نہ صرف ہندوستان کی وحدت کی حفاظت کر سکتا تھا، بلکہ ہر فرقے کو یہ موقع دیتا تھا کہ وہ عزت اور آزادی کے ساتھ کام کر سکے۔ مسلمانوں کو بھی اکثریتی صوبوں میں مکمل خود مختاری ملتی۔ مسٹر جناح نے 2 قوموں کا نعرہ بلند کیا تھا،
تقسیم کو قبول کرنا لیگ کے نقطہ نظر کی حمایت کرنا تھا۔ سردار پٹیل کے نزدیک مسلمانوں اور ہندوؤں میں جھگڑا ختم کرنے کا واحد حل تقسیم ہی تھا۔ تقسیم کا علم تو جناح نے بلند کیا تھا، مگر اب دو قومی نظریہ کے بڑے حامی سردار پٹیل تھے۔ مولانا نے گاندھی جی سے اصرار کیا کہ میں پہلے بھی تقسیم کے خلاف تھا اور اب بھی ہوں۔ جواہر لال اور پٹیل نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ گاندھی جی بولے، اگر کانگریس تقسیم کو منظور کرنا چاہتی ہے تو ایسا میری لاش پر ہی ہو سکے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہندوستان کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ گاندھی جی ماؤنٹ بیٹن سے ملتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی اب تقسیم ناگزیر ہو چکی تھی۔ اب سوال صرف یہ بچا تھا کہ تقسیم کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ مولانا آخری لمحے تک کوشش کرتے رہے کہ تقسیم نہ ہو۔ انہوں نے گاندھی جی سے کہا کہ 2 برس تک مزید انتظار کیا جا سکتا ہے، اس عرصے میں لیگ مفاہمت پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے وائسرائے کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نے جلد بازی میں تقسیم کو قبول کر لیا تو ہم ہندوستان کو ایک مستقل نقصان پہنچائیں گے۔ پہلے کانگریس ہی کہتی تھی کہ ہندوستان کو فوراً آزاد کر دینا چاہیے، اب وہی کانگریس التجا کر رہی تھی کہ تقسیم کے عمل کو 2 برس کے لیے ٹال دیا جائے۔ ابھی تقسیم کا عمل ہوا بھی نہیں تو صورتحال یہ تھی کہ پنجاب، بہار، کلکتہ میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر۔ اگر ملک کو تقسیم کیا گیا تو ملک کے مختلف حصوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے یقین دہانی تو کروائی تھی کہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوں گے، خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ تقسیم کے نتیجے میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ہندوستانی فوج بانٹ دی گئی اور بے گناہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا قتل روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکا۔ ماؤنٹ بیٹن مشن اس اصول پر مبنی تھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں کو الگ کر دینا چاہیے اور ان کی ایک علیحدہ ریاست بنا لی جانی چاہیے، لیکن شمال مغربی سرحدی صوبہ میں حالات بہت تشویشناک تھے۔ وہاں خان برادران کی حکومت تھی۔ خان عبدالغفار خان اور ان کی پارٹی نے ہمیشہ کانگریس کی حمایت اور مسلم لیگ کی مخالفت کی۔ سرحد میں خان بھائیوں نے حکومت کانگریس کے ساتھ مل کر بنائی، لیکن اب معاملہ تقسیم کا تھا، کیونکہ سرحد ایک زبردست مسلم اکثریتی صوبہ تھا۔ اگر کانگریس تقسیم کو قبول کرتی تو خان برادران اور ان کے خدائی خدمتگار لیگ کے رحم و کرم پر تھے۔ ڈاکٹر خان صاحب جو سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ سرحد کی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے پختونستان کے مطالبے کا نعرہ بلند کریں۔ اس پلان کے تحت سرحد کی عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان کو چھوڑ کر اس تصویب رائے کے ذریعے اپنے لیے الگ ریاست کے لیے بھی ووٹ دے سکے۔ ایک آزاد ریاست کا مطالبہ جو پنجابیوں کے تسلط سے آزاد ہو، جس کا آئین جمہوریت، مساوات اور سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں کے بنیادوں کے اعتبار سے وضع کیا گیا ہو۔ لیکن خان بھائیوں کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ سرحد کے عوام نے اس تصویب رائے میں مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیا اور برطانوی حکومت نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ حکومت نے ہر طرح کے غیر قانونی اور ناروا ذرائع اختیار کر کے خدائی خدمتگاروں کو کچل دیا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور خدائی خدمتگار جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیے گئے۔ اب ذرا غور کیجیے، تقسیم کا عمل کتنا حیرت انگیز تھا۔ کانگریس جس نے ہمیشہ ہندوستان کی آزادی اور اتحاد کی جنگ لڑی تھی، وہ کہتی تھی کہ ایک قوم ایک ہے، اس کی ثقافتی زندگی ایک ہے۔ اب سردار پٹیل، نہرو اور گاندھی جی جیسے لوگ کھلے عام تقسیم کی باتیں کرتے تھے، اور شری پرشوتم داس ٹنڈن جیسے جو پہلے تو کہتے تھے کہ ہندوستان کی کوئی مشترکہ ثقافت نہیں ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کی سماجی زندگی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اب وہ غیر منقسم عظیم ہندوستان کی بات کر رہے تھے۔ ہندوستانی لیڈروں کے آپسی تعلقات نے ملک کی صورتحال کو بگاڑ دیا تھا، ایک ایسا پروپیگنڈا جس کے نتائج دل دہلا دینے والے تھے۔ کانگریسی حلقوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 4.5 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہیں گے۔ اگر پاکستان میں ہندوؤں پر ظلم ہوا تو اس کا نتیجہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ پر یرغمال تھے۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا۔ تقسیم کے بعد خون کی وہ ندیاں بہیں جس کی بنیاد یرغمالی اور انتقام کے جذبے سے نمودار ہوئی تھی۔ اب تقسیم کا منصوبہ منظور ہو چکا تھا۔ مسٹر بیٹن اس اسکیم کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے بروئے کار لانا چاہتے تھے۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جانے والا ہے، کلکتہ کے قتل عام کے بعد بہار، پنجاب، راولپنڈی اور اس کے اطراف کے وسیع علاقے خون خرابے کی زد میں آ گئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو لوگ فرقہ پرست تھے لڑنے لگے۔ لاہور سیاسی اور اقتصادی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل تھا،
لاہور اور اس کے گرد و نواح میں املاک کے مالک طبقات ہندو تھے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے کارخانے اور مکانات جلا دیے اور بغیر کسی تفریق کے غیر مسلموں کی جائیداد لوٹ لی۔ اب مسٹر بیٹن کے سامنے مالیات کے بٹوارے اور فوج کی تقسیم جیسے دشوار مسئلے تھے۔ فوج کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے فوج کا ایک حصہ ہونا چاہیے، جبکہ ہندوؤں کو 3/4 حصہ دے کر فوج کو تقسیم کر دیا جائے، اور کانگریسی لیڈروں نے بھی مولانا کی مخالفت کے باوجود فوراً فوج کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں فرقہ پرستی کے زہر کا بیج بو دیا۔ اگر مشترکہ فوج ہوتی، فوج سیاسی معاملات سے باہر رہتی، ایک ڈسپلن اور غیر جانبداری کا عنصر قائم رہتا تو خون کی ہولی سے بچا جا سکتا تھا، بے گناہ مردوں اور بچوں کے قتل عام کو روکا جا سکتا تھا، اور قابل ملازمت پیشہ لوگوں، چاہے وہ پنجاب، بنگال یا دلی میں ہی کیوں نہ ہوں، کام کر رہے ہوں، ان کو ملازمت سے اکھاڑ دیا گیا اور مستقبل میں ان کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ ان کی املاک، جائیداد اور رشتہ داروں کی اذیتوں کی بھیانک تصویر دکھا کر ڈرایا گیا۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کانگریس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آئینی گورنر جنرل کے عہدے پر برقرار رکھا، جبکہ لیگ نے مسٹر جناح کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نامزد کیا۔ کانگریس اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نے تقسیم کو قبول کر لیا تھا۔ کانگریس پوری متحدہ قوم کی نمائندہ تھی، جبکہ لیگ کو مسلمانوں میں وسیع حمایت حاصل تھی۔ حقیقت میں تقسیم کا منصوبہ صرف لیگ اور کانگریس کے رجسٹر کی حد تک تھا۔ ہندوستانی عوام نے تقسیم کو قبول نہیں کیا تھا۔ سردار پٹیل جو تقسیم کے سب سے بڑے حامی تھے، انہیں لگتا تھا کہ پاکستان تھوڑے ہی دنوں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ ہندوستان سے الگ ہوئے صوبوں کو واپس ہندوستان میں شامل ہونے پر مجبور ہونا ہی پڑے گا، لیکن اصل امتحان تو ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کا ہونے والا تھا، اور مسلم لیگی لیڈر جو ہندوستان میں تھے ان کی حالت قابل رحم تھی۔ مسٹر جناح جب کراچی روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے مقلدوں کے نام پیغام بھیجا، اب انہیں ہندوستان کا وفادار شہری ہونا چاہیے۔ مطلب اب مسٹر جناح نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ ہندوستان میں اقلیتی صوبوں میں رہنے والے مسلمانوں کو تقسیم کی ایسی تصویر دکھائی گئی تھی کہ پاکستان بس بن جائے، اس کے بعد تو مسلمان خواہ اکثریتی صوبے میں ہوں یا اقلیتی صوبوں میں، اور انہیں ایک الگ قوم سمجھا جائے گا اور انہیں خود اپنے مستقبل کو طے کرنے کا حق ہوگا۔ اب مسلمانوں کے اکثریتی صوبے ہندوستان سے نکل گئے تھے، بنگال اور پنجاب تک کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ مسٹر جناح نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف کچھ ایسی متسبانہ کارروائیاں بھی کی تھیں۔ اب وہ اپنی اقلیتی پوزیشن میں ہندوؤں کے رحم و کرم پر تھے۔ ابھی ہندوستان کی آزادی و خود مختاری کا اعلان ہی ہوا تھا کہ پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی، بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پنجاب مسلمانوں کے لیے موت کا قبرستان بن گیا اور دلی میں مسلمان دن دہاڑے قتل کیے جا رہے تھے۔ سردار پٹیل ممبر داخلہ تھے۔ گاندھی جی سخت ناراضگی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ اس ساری صورتحال میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سردار پٹیل نے ایک بڑا مبہم سا جواب دیا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کرنے کے لیے اسلحہ جمع کیا تھا۔ اگر ہندوؤں اور سکھوں نے جارحیت میں پہل نہ کی ہوتی تو مسلمانوں نے انہیں برباد کر دینا تھا۔ پولیس نے کچھ اسلحے برآمد کیے جن میں زنگ لگے چاقو، قلم اور پنسل تراشنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کوئی زنگ لگے فولاد کے واٹر پائپ اور لوہے کی سلاخیں تھیں۔ سردار کے بقول یہ وہ اسلحہ تھا جو مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ گاندھی جی نے کہا کہ ہندو اور سکھ کی طرح مسلمان میرے بھائی ہیں، وہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ گاندھی جی نے کہا کہ جب تک دلی میں امن اور نظم و ضبط قائم نہیں ہو جاتا وہ ورت رکھیں گے۔ گاندھی جی کے ورت کی خبر پورے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن انہوں نے اپنی ورت توڑنے کی کچھ شرائط پیش کی۔ قتل و غارت گیری فوراً ختم کر دی جائے، مسلمان جو ابھی تک ہندوستان میں ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، مسلمانوں کی درس گاہیں اور عبادت گاہیں جنہیں توڑ پھوڑ دیا گیا انہیں مرمت کروایا جائے اور مسلمانوں کو دی جائیں۔ ہندو اور سکھ فوراً مسلمانوں پر حملہ کرنا بند کر دیں اور مسلمانوں کو باور کرائیں کہ وہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ گاندھی جی کی ورت توڑنے کی شرائط کا سن کر لوگ ہزاروں کی تعداد میں امڑ آئے۔ سب ایک یک زبان ہو کر بولے کہ ہم گاندھی جی کی خواہش کو حرف بحرف پورا کریں گے اور انہیں دکھ پہنچانے والا کوئی کام نہ کریں گے۔ گاندھی جی نے ہزاروں کے دل بدل دیے تھے اور ان میں انصاف اور انسانیت کا احساس پھر سے جگایا تھا۔